السلام علیکم۔ آج ہم حکایت عثمانی کا جو چیپٹر نمبر 80 ہے اس کو پڑھیں گے۔ اس کا عنوان ہے کوڑا دان۔ تو اس کو ہم ابھی پڑھتے ہیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ملک صاحب نے کیا لکھا ہے اس میں۔ اس کا عنوان ہے کوڑا دان۔ بلدیہ نے گلی کے ایک کونے پر بڑا سا کوڑا دان لا کے رکھ دیا۔ اس گلی میں کوئی 20 کے قریب گھر تھے۔ لوگ سبزیوں اور فروٹ کے چھلکے شاپروں میں بھر کر اس کوڑے دان میں ڈال آتے۔ کئی لوگ بچا کھچا پرانا سالن بھی اسی کوڑے دان میں انڈیل دیتے۔ اس کے علاوہ خالی بوتلیں، مختلف اقسام کی ناکارہ پیکنگ، ڈبے، کتے وغیرہ بھی اسی کوڑے دان میں ڈالے جاتے۔ اکثر اوقات یہ کوڑا دان بھرا رہتا اور اس میں تعفن بھی پیدا ہو جاتا، جس سے قریب کے گھر والے بہت تنگ ہوتے۔ وہ بلدیہ کو فون کرتے کہ تعفن زدہ کوڑے دان کو خالی کیا جائے۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا۔ اشارہ: ایک ایسا آدمی جس کا دل لوگوں کے ہر طرح کے کم درجے کے خیالات اور جذبات کی اماج کا بن جاتا ہے، لا محالہ وہ اپنے باطن کو کوڑا دان ہی بنا لیتا ہے جس میں تعفن پیدا ہوتا ہے۔ آدمی کو صرف پاکیزہ خیالات اور نظریات ہی قبول کرنے چاہیے۔ اب یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو گرافک ڈیزائن ہے، یہ ہمیں گھر نظر آ رہے ہیں خوبصورت، ان کے ساتھ میں یہ بڑا اچھا ذوق جس نے بھی بنائی ہے، مطلب ان کے یہ پودے بھی ہیں، پھول بھی ہیں، بڑے اچھے انہوں نے، اور یہ کوڑا دان نظر آ رہا ہے جو کہ بلدیہ نے لا کے رکھا ہے۔ تو بڑا اچھی آبزرویشن ہے ملک صاحب کی، ہمیشہ کی طرح اسپاٹ آن۔ ابھی یہ جو چیپٹر ہے اس کے اندر جو ملک صاحب بتا رہے ہیں کہ جو کوڑا دان ہے اس کے اندر تعفن پھیلتا ہے۔ تو جو انہوں نے مورل آخر میں دیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسا آدمی جس کے گھر میں کم درجے کے خیالات ہوں۔ اب جو خیالات ہمارے آتے ہیں، اب ہم ان کو کیٹیگرائز کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ کم درجے کا خیال ہے، یہ زیادہ اعلیٰ درجے کا خیال ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو اس کے ذریعے ہمیں مختلف جو لوگ ہیں، جو اسپریچول ماسٹرز ہیں، جو روحانی طور پہ آگے چلے گئے ہیں، جو مذہبی لوگ ہیں، جو باقی بھی لوگ ہیں، وہ ہمیں رہنمائی کر سکتے ہیں۔ جو پھر جو اسپریچول بکس ہیں ہماری، وہ ہمیں کر سکتی ہیں، سوری اسپریچول بکس نہیں، اسکرپچر جو ہے، ڈیوائن اسکرپچرز، کہ جو بھی اگر دیکھیں کوئی بھی نیگیٹو جو ایموشن ہے نا، کل بھی میں ایک انسان سے بات کر رہا تھا، یہاں پہ ایک ہمارا کولیگ تھے، تو ان سے میں بات کر رہا تھا کہ انسان جو ہے 24 گھنٹے کی زندگی جو ہے اس کے اندر غصے میں نہیں بنا سکتا، غصے میں نہیں رہ سکتا۔ مطلب ہم غصہ جب کسی بات پہ آتا ہے تو وہ غصہ جو ہے 5 منٹ، 20 منٹ، 1 گھنٹے تک رہتا ہے، بعض اوقات وہ 24 گھنٹے تک بھی رہ سکتا ہے۔ لیکن جو غصہ جو ایسا ایموشن ہے جو کہ ہمیں زیادہ ہماری جو نیچر ہے، نیچر آف بینگ جو ہے اس کو ڈسٹرب کرتا ہے، کیونکہ وہ ہم سے ریلیٹڈ نہیں ہے، وہ نیگیٹو تھاٹ ہے۔ تو کوئی بھی جو کم درجے کے خیالات ہیں، جو جذبات ہیں، اس کے اندر ہم زیادہ دیر نہیں رہ سکتے۔ اس کے برعکس ہم جو ایک اسمائلنگ فیس جو ہوتا ہے، ایک جو محبت بانٹنے والا جو بندہ ہوتا ہے، یا وہ اسٹیٹ ہوتا ہے جس کے اندر ہم اس حالت میں ہم 20 سال بھی رہ سکتے ہیں۔ مطلب مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے اس میں کہ 20 سال بھی میں آرام سے گزار دوں گا اس اسٹیٹ میں۔ لیکن غصے کی آپ دیکھیں، اگر آپ بھی اپنی زندگی کا اندازہ لگائیں، اگر آپ کی زندگی 35 سال ہے یا 60 سال ہے، تو اس زندگی میں آپ نے کتنا عرصہ غصے میں گزارا ہے اور کتنا عرصہ آپ نارمل رہے ہیں، تو آپ کو لگے گا کہ بہت کم حصہ جو ہے آپ نے غصے میں گزارا ہے، کیونکہ وہ غصہ آپ کی نیچرل سٹیٹ نہیں ہے۔ تو جو بھی اس سے کم درجے کے جو خیالات ہیں، مطلب ہے کہ کسی کو نقصان پہنچانا، کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرنا جس سے ہمارے جسم کو متاثر ہو، جسم کو نقصان پہنچے یا ہماری روح کو نقصان پہنچے، ٹھیک ہے۔ تو اور جو خیالات آتے ہیں، اس کا بھی یہ ہے کہ جو ہم جس طرف زیادہ کھنچتے ہیں یا ہماری شوق ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہمیں خیالات بھی دیے جاتے ہیں۔ نارمل ایک انسان کو خیالات جو ہیں وہ آتے ہیں تقریباً 50 سے 60 ہزار کے درمیان میں، اس طرح کے آتے ہیں۔ کچھ پتہ نہیں، میں نے تو کبھی اپنے کاؤنٹ نہیں کیے، لیکن کسی
سے میں نے سنا ہے، یا آپ خود بھی تحقیق کر سکتے ہیں کتنے آتے ہیں، تو ان خیالات کی فریکوینسی کو بھی انسان کنٹرول کر سکتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے انسان کا اندر جو ہے وہ صاف ہوتا ہے، دل جو ہے وہ صاف ہوتا ہے، اس کے خیالات بھی اسے پاکیزہ آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ مطلب اگر کوئی جیل میں کچھ قیدی بیٹھے ہوئے ہیں آپس میں، ان کی جو ہمیشہ جو قیدیوں کے درمیان گفتگو ہوگی وہ یہی ہوگی کہ ہم نے باہر جا کے کون سی نئی چوری کرنی ہے یا نیا جرم کرنا ہے، کیونکہ ان کا جو ماحول ہے، ان کا ذہن، ان کی کیپیسٹی اتنی ہے۔ اس کے برعکس جو دوسرا بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ میری جو زندگی ہے پتہ نہیں کتنی باقی ہے، اس زندگی میں اپنے معاشرے کے لیے کون سی اچھائی کر سکتا ہوں، میرا جو ہنر ہے، میرا جو علم ہے، میرا جو دولت ہے، اس سے میرا معاشرہ کیسے ترقی کر سکتا ہے، تو اس کو اس میں راہ میں لگا دیتا ہے۔ کوئی ایسا آئیڈیا ڈیولپ کرتا ہے یا ایسے آئیڈیا کی فنڈنگ کرتا ہے جو کہ انسان کو انسان کو فائدہ دیتے ہوں، دوسرے انسانوں کو فائدہ دیتے ہوں۔ ابھی میں آج ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا انٹرنیٹ پہ، اس میں جو پاکستان کے اندر ایک یونیورسٹی ہے، یا یونیورسٹی نہیں تو ویسے کوئی انڈیویجول ہوگا، اس نے جو پروسٹیٹک آرم ہوتی ہے، جن لوگوں کے ہاتھ کام نہیں کرتے تو اپنے دماغ سے وہ آرام سے اس کو جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں، اور انتہائی کم کاسٹ پہ اس نے بنائی ہے۔ یورپ کے اندر یہ بنائی ہوئی ہیں چیزیں، لیکن وہ کاسٹ اس کی بہت زیادہ ہے، تو انہوں نے اپنی کاسٹ پہ بنائی ہے، تو بڑی اچھی، مطلب اس پہ وہ پین بھی پکڑ کے لکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو نوجوان ہیں، جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، جو دوسرے نوجوانوں کی، دوسرے انسانوں کی بھلائی کے لیے ہوتے ہیں، مطلب دیکھیں ایک انسان محروم ہے، بصارت سے محروم ہے، سماعت سے محروم ہے، یا وہ لکھ نہیں سکتا، یا بول چال سے محروم ہے، تو اس طرح کے جو کام ہیں، یا پھر باقی جو اجتماعی اخلاقی پہلوؤں کے حوالے سے، یہ تو خیر جسمانی پہلوؤں کے حوالے سے، اخلاقی پہلوؤں سے، روحانی، جس طرح ابھی ملک صاحب نے یہ لکھی ہے، یہ بک لکھی ہے حکایت عثمانی کی جو کتاب ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو زندگی کا ایک نصب العین دیا جائے، ان کو دکھایا جائے کہ یہ جو زندگی ہم جی رہے ہیں، اس کو غور و فکر کریں، اس کو بہتر بنائیں، تاکہ ہم ایلیویٹ ہوتے جائیں، ایک لیول 1 2 3 4، اس طرح جتنا بھی انفینٹی تک ہم چلے جائیں، ہماری کانشسنس جو ہے وہ لوکل سے کاسمک لیول پہ چلی جائے۔ تو ملک صاحب نے بھی جو ان کے اندر تھا، جو ان کی فیلنگ تھی، اس کی بھلائی کے لیے اس کا اظہار کیا، اس کی صورت میں یہ کتاب جو ہے وہ آ گئی ہے۔ اب میرا مقصد بھی یہی ہے کہ جو کتاب ہے، چلیں اس زمانے میں ویڈیو ریکارڈ کرتا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ اس میں ویڈیو کو دیکھے اور کچھ اس کے بعد اس کے ذہن میں کوئی ایک دو باتیں آ جائیں، تو وہ اس حساب سے اپنی زندگی کو چینج کر لے۔ تو یہ ہے، تو جو ہمارا جو دل ہے، اس کے جو خیالات ہیں، اس کو پاکیزہ ہمیں بنانا چاہیے۔ پاکیزہ خیال وہی ہے کہ جس سے آپ کا دل جو ہے وہ، دل جو ہے ویسے ہی جج کرتا ہے، دل جو ہے چیزوں کو، اگر دل ایک سرٹن لیول پہ چلا جائے تو وہ انکمفرٹیبل فیل کرتا ہے، اگر کوئی برا خیال بھی آتا ہے تو انکمفرٹیبل فیل کرتا ہے، فوراً وہ دل بولتا ہے کہ جا کے اس بندے سے معافی مانگو جس سے آپ نے بات کی ہے۔ اگر آپ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، یا آپ کی عادت ہے یا میری عادت ہے، تو مجھے فوراً میرا دل کہتا ہے نہیں، یہ نہیں بولنا، اپنا نقصان بھی کر لینا ہے لیکن صحیح صحیح کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ مطلب نیچرلی، ہمارا نیچرل جو اسٹیٹ ہے نا، کہتے ہیں نا کہ جو اسلام ہے وہ دین فطرت ہے، تو فطرت جو ہے وہ ویسے ہی وہ انسان کو وداؤٹ اینی گائیڈنس جو ہے وہ دل بھی گائیڈ کر لیتا ہے آرام سے۔ تو اس طرح کی میری اس میں جو انپٹس ہیں اس چیپٹر کے حوالے سے، وہ اس طرح کی ہیں، اور باقی ٹائم تو تقریباً 9 منٹ ہو گیا، اب اس کو کلوز کرتے ہیں۔ میری طبیعت آج تھوڑی خراب ہے، شاید مجھے زکام ہوا ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ جو چیپٹر ہے اس کی پھر دوبارہ جب ویڈیو بناؤں گا پھر اس کو مطالعہ کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔